السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مسئلہ نمبر 1 دہم کلاس کا باب نمبر 12 چیپٹر اس کا پہلا جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا مسئلہ اسٹوڈنٹس، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کا دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس ایک دائرہ ہے، اس نے کہا کسی دائرے میں قوس صغیرہ، اس میں 2 قوسیں ہیں، ایک اس کی قوس ہے یہ اے سی، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آتی ہے، یہ اے سی چھوٹی قوس ہے، اور ایک قوس یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آتی ہے، یہ بڑی قوس ہے۔ تو جو یہ چھوٹی قوس ہے یہ اے سی ہے، اور بڑی قوس جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے اے بی اور سی، یہ اے بی سی بڑی قوس ہے اور چھوٹی قوس اے سی ہے۔ اب سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ، یہ قوس صغیرہ اے سی نے مرکز پر ایک زاویہ بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اس طرح شو کیا ہے، یہ زاویہ مرکزی زاویہ ہے جو اے سی نے بنایا ہے، اور اے سی قوس صغیرہ ہے۔ تو قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اب یہ قوس کبیرہ ہے، اور یہ بی پوائنٹ پر یہ اس کا زاویہ جو بن رہا ہے یہ ہے محصور زاویہ، یہ مرکز پر جو بن رہا ہے قوس صغیرہ کا یہ مرکزی زاویہ، اور قوس کبیرہ نے یہاں پہ جو زاویہ بنایا ہے بی پوائنٹ پر، اس کو کہتے ہیں محصور زاویہ۔ اب اسٹوڈنٹ، یہ جو محصور زاویہ یہاں پہ بنا ہے، اس کو اگر ڈبل کریں، 2 گنا کریں، تو اس کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ زاویہ اے او سی بنے گا۔ کب بنے گا زاویہ اے او سی؟ اگر ہم اے بی سی کو ڈبل کر دیں، اے بی سی زاویہ کو ڈبل کریں، محصور زاویہ کو ڈبل کریں، تو یہ مرکزی زاویہ بنتا ہے۔ یہ چیز اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کا معلوم کیا ہے کہ معلوم یہ ہے کہ ہمارے پاس او مرکز والا دائرہ ہے، او مرکز والا دائرہ ہے، اور اس میں اے سی قوس صغیرہ ہے، یہ اے سی قوس صغیرہ ہے، چھوٹی قوس ہے، جبکہ زاویہ اے او سی، یہ زاویہ اے او سی، یہ والا زاویہ اس کا مرکزی زاویہ، یہ اس کا مرکزی زاویہ ہے، مرکز پر بن رہا ہے، اور متعلقہ قوس کبیرہ جو بڑی قوس ہے وہ اے بی سی سمجھ لیں، یہی ہے، اور اس کا زاویہ بھی اے بی سی ہی بنے گا، اے بی سی یہ زاویہ کا محصور زاویہ اے بی سی ہے، تو یہ زاویہ اے بی سی ہو گیا۔ اب مطلوب اس کا مسئلے کا یہی ہے کہ یہ جو محصور زاویہ ہے، جو مرکزی زاویہ ہے اے او سی، یہ محصور زاویہ کے ڈبل کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلوب اسٹوڈنٹس یہی ہے کہ جو میئرمنٹ ہے یا یہ میئرڈ ویلیو ہے زاویہ اے او سی، جو ہے اے او سی، یہ برابر ہے 2 میئرمنٹ زاویہ اے بی سی کے، کہ یعنی کہ اے بی سی والا یہ جو زاویہ ہے اس کو ڈبل کریں، 2 گنا کریں، تو یہ مرکزی زاویہ بنتا ہے جو کہ اے او سی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ہے اس کا مطلوب ہے، اور عمل ہم نے کیا کرنا ہے جی، او کو بڑھا کر ادھر سے بی سے ملانا ہے اور نیچے ڈی سے ملانا ہے، یہ ہم عمل کرنے لگے ہیں جی۔ تو او کو بڑھائیں جی، نقطہ او کو بڑھا کر کیا کرنا ہے جی، نقطہ او کو بڑھا کر، یہ ہمارا نقطہ او ہے، اس کو ہم نے بڑھا کر بی، اور اس کو آگے بڑھا کر ڈی سے ملا دیا، یہ ڈی نقطہ بن گیا۔ اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس زاویے زیادہ بن گئے ہیں، اب ایک زاویہ یہاں پر بن رہا ہے، اس کو زاویہ 1 کہیں گے، ایک زاویہ ہمارے پاس یہاں بن رہا ہے، اس کو زاویہ 2 کہیں گے، ایک زاویہ اسٹوڈنٹ ادھر بن گیا، اس کو 3 کہیں گے، اس کو 4 کہیں گے، اس کو 5 کہیں گے، اور اس کو 6 کہیں گے، یہ زاویہ 5 اور یہ 6۔ یہ مرکزی زاویہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا 5 6 میں، اور محصور زاویہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، زاویہ 3 اور زاویہ 4 میں۔ یہ ہم نے عمل کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا
کہ نقطہ بی کو ہم نے پہلے نقطہ بی کو او سے ملایا اور آگے بڑھا کر ڈی سے، تو ہم عمل یہاں لکھنے لگے ہیں۔ عمل کیا کیا ہم نے نقطہ بی کو پکڑ کر او سے ملایا اور بڑھا کر آگے ڈی تک لے کے آئے۔ تو ہم نے نقطہ بی کو او سے ملائیں، یہ ہم کہتے ہیں جی، یا او سے ملا کر آگے ہم یہ لکھیں گے جی اتنا بڑھائیں کتنا بڑھائیں کہ یہ دائرہ کو نقطہ ڈی پر قطع کرے۔ ہم نے بی کو او سے ملایا اور اتنا بڑھایا کہ اس نے دائرہ کو نقطہ ڈی پر قطع کر لیا۔ اب اسٹوڈنٹ اب ہمیں کیا ملا؟ تو دی شکل کو اگر ہم دیکھیں تو دی ہوئی شکل کے مطابق کیا بنا ہمارے پاس؟ دی ہوئی شکل کے مطابق ہمیں کیا حاصل ہوا جی؟ اس سے 6 زاویے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ ہم ان کی ترتیب وائز ان کو لکھ دیتے ہیں۔ کیا ملا جی ہمیں؟ زاویہ 1، زاویہ 2، زاویہ 3، زاویہ 4، زاویہ 5، اور اس میں لکھ دیں جی اور زاویہ 6 ان کے اندر یہ لکھ دیں، اور ہم نے لکھ دیے۔ زاویہ 1، 2، 3، 4 اور 5 اور 6 ہم نے لکھ دیے، یہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم بیانات اور دلائل کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بیانات اور دلائل ہیں وہ کیا ہیں جی؟ تو ہم نے اس کا ثبوت یہ دینا ہے بیانات اور دلائل کی شکل میں، ہم اس کا ثبوت اب دینے والے ہیں۔ کیسے ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں جی؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں مسلسیں ہمارے پاس بن گئی ہیں۔ تو مسلسیں کون سی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بنی ہیں؟ ایک مثلث ہمارے پاس یہ بن گئی ہے اے او بی، ایک مثلث یہ بن گئی، دوسری سی او بی، ایک مثلث یہ بن گئی، یہ اس طرح کی مثلث بن گئی ہے، اور اس کے دونوں اضلاع مساوی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو؟ تو نیچے اگر ہم رف پر یہ کام کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک مثلث ہے، اس طرح کر کے یہ ہمارے پاس دائرہ ہے، یہ دائرے کا مرکز ہے، ایک لائن یہ جا رہی ہے، ایک لائن یہ جا رہی ہے اور ایک یہ جا رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک مثلث بن گئی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں یہ بھی رداس ہے، یہ رداس ہے، اور یہ بھی رداس ہے، یہ دونوں رداس ہیں۔ جب یہ دونوں رداس ہیں تو یہ برابر ہو گئے۔ تو یہ مثلث اس کے دو ضلع جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، کیونکہ یہ مثلث ہے ہمارے پاس اے او بی ایک مثلث ہے، اور اس کے دو اضلاع جو ہیں یہ برابر ہیں، بالکل لمبائی میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو یہ دونوں مساوی الاضلاع ہوئے، اور اس طرح یہ مساوی الاضلاع مثلث ہے۔ تو اس طرح کیا کیا ہم نے؟ یہ مساوی الاضلاع مثلث جو ہوتی ہے اس کے جو مخالف زاویے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ مثلا اب یہ والا زاویہ جو ہے اس زاویے کے برابر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس یہ دونوں اضلاع جو ہیں یہ مساوی ہیں، یہ ضلع یہ ضلع۔ اب یہ والا زاویہ یہ مخالف زاویے یہ برابر ہوں گے۔ اسی طرح ادھر بھی اگر یوں ہم کرتے ہیں تو یہ ایک مثلث بن گئی، یہ ہو گئی بی او سی۔ تو اس کا یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ برابر ہے کیونکہ یہ دونوں رداس ہیں، تو یہ والا زاویہ اور یہ والا زاویہ یہ مخالف زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم یہ لکھنے لگے ہیں کہ مثلث اے او بی یا او اے بی میں، مثلث اے او بی یا او اے بی میں کیا ہوا؟ مساوی جو دو مساوی اضلاع ہیں، مساوی اضلاع کے مخالف زاویے، مساوی اضلاع کے
مخالف زاویے تو وہ برابر ہوتے ہیں. تو یہ ہے اسٹوڈنٹ ایک ادھر زاویہ ہے ہمارے پاس 1 ایک ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے 3. اس طرح ادھر 2 ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے 4. تو ہم پہلے اے او بی کی بات کرتے تھے. زاویہ 1 ہے, ہم لکھیں گے میئرڈ ویلیو یا میئرمنٹ آف اینگل 1 زاویہ 1 یہ برابر ہوگا پھر میئرڈ ویلیو آف اینگل 3 یا میئرمنٹ اینگل 3 کے. تو یہ دونوں آپس میں برابر ہو گئے. تو یہ ہمارے پاس مساوات نمبر بن گئی 1. اس کو مساوات 1 کا دائرہ لگا دیں. سملرلی مثلث اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بنی ہے مثلث. دوسری مثلث کیا ہے, وہ ہمارے پاس ہے او بی سی. یہ ہے او اے بی اور وہ ہے او بی سی. میں اسی طرح سارا کچھ یہی لکھیں گے. مثلث اے او بی میں مساوی اضلاع کے مخالف زاویے, یہی بات لکھی جائے گی پوری کی پوری اوپر جو لکھی ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں مخالف زاویے, یہ زاویہ 2 اور زاویہ 4 ہیں. ہم نے ان کی نمبرنگ دی ہوئی ہے اور یہ صاف ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ دو جو زاویے ہیں یہ کون کون سے زاویے ہیں, زاویہ 2 اور زاویہ 4. تو ہم اسٹوڈنٹ لکھیں گے میئرڈ یا میئرمنٹ اینگل 2. یہ میئرمنٹ جو کی ہے ہم نے اینگل 4 کی, تو یہ دونوں میئرمنٹس آپس میں ایکول ہیں. تو یہ ہمارے پاس مساوات نمبر 2 بن گئی. اب ایک اور بات جو آپ نے سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ دونوں مساوات جو ہمارے مثلثیں بنی ہیں, 2 ٹرائی اینگل ہمارے پاس بنی ہیں, ان کے ایک تو ان کے اندرونی زاویے ہیں. ایک زاویہ 1 ہے, یہاں زاویہ 1 ہے, یہاں 3 ہے, یہاں 2 ہے. یہ تو مثلث کے اندر زاویہ. اب یہ مثلث اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس طرح ایک لائن آ رہی ہے سیدھی. تو یہ مثلث ایک مثلث ادھر رہ گئی اور یہاں بھی تو ایک زاویہ بن رہا ہے. یہ اس کا خارجہ زاویہ ہے, اس سے باہر ہے. یہ خارجہ زاویہ جو ہے یہ اس سے باہر ہے. اور یہ متقابلہ زاویے, یہ جو متقابلہ زاویے تھے نا, یہ والا اور یہ والا, یعنی کہ 1 اور 3 اس کو ایڈ کرو تو یہ والا زاویہ بنتا ہے. ان دونوں کو جمع کریں نا تو یہ والا زاویہ بنتا ہے خارجہ زاویہ. تو اسٹوڈنٹس یہاں اگر ہم اپنی ڈائیگرام میں غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں خارجہ زاویہ 5 ہے. اس طرف یہ خارجہ زاویہ جو مثلث سے باہر ہے, مثلث تو یہ ہو گئی, یہ مثلث ہے, اور یہ زاویہ مثلث سے باہر ہے, یہ ہے خارجہ زاویہ. اور یہ متقابلہ زاویہ جو ہیں جو مقابلے میں ہیں مخالف ہیں 1 اور 3, ان کو جمع کریں تو یہ 5 کے برابر آتا ہے. تو اس کے لیے ہم لکھتے ہوتے ہیں کہ مثلث میں ہم لکھیں گے, مثلث میں خارجہ زاویہ متقابلہ زاویوں کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے. تو یہ برابر ہے, تو یہ برابر ہے اسٹوڈنٹ. یہ دونوں میں ہم لکھیں گے, صرف ایک مثلث اے او بی میں نہیں بلکہ او بی سی میں بھی ایسا ہی ہے. تو اب اگر ان کو دیکھیں تو خارجہ زاویہ یہاں 5 ہے ایک مثلث میں, تو ہم لکھیں گے جو میئرڈ اینگل 5 ہے یہ کس کے ایکول ہے جی, یہ میئرمنٹ آف اینگل 1 پلس میئرمنٹ آف اینگل 3. یعنی کہ زاویہ 1 نمبر 1 یہ زاویہ اور نمبر 3 یہ اندرونی زاویہ کو جمع کرو تو یہ 5 بنتا ہے. سملرلی اسٹوڈنٹ آپ اس کو مساوات کو پہلے نمبر 3 دے دیں. بالکل اسی طرح سملرلی اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس میئرمنٹ آف اینگل 6 ہے کہ چھٹے زاویے کی جو پیمائش ہے, ٹھیک ہے, وہ کس کے برابر ہوگی, 2 اور 4 کے مجموعہ کے. تو یہ میئرمنٹ اینگل 2 پلس میئرمنٹ آف اینگل 4. تو یہ مساوات نمبر ہمارے پاس بن گئی 4. یہ چوتھی مساوات بن گئی اسٹوڈنٹس. اب اگر آگے بس یہ سمجھنے کی ضرورت تھی, آگے سارا میتھمیٹیکل ہے. تو آپ دیکھیں جی مساوات نمبر 1 اور 2 کی روح سے, 1 اور 2 کی روح سے اسٹوڈنٹ دیکھیں مساوات نمبر 1 اور 2 کیا کہتی ہیں.
بلکہ 1 اور 2 سے نہیں بات بننی، 1 اور 3 سے بات بننی ہے. تو 1 اور 3 کی روح سے 1 اور 3 کیا کہتی ہیں جی؟ یہ پہلی مساوات کہتی ہے کہ زاویہ 1 جو ہے وہ زاویہ 3 کے برابر ہے، کہ زاویہ جو 1 ہے وہ زاویہ 3 کے برابر ہے. تو مساوات نمبر 3 میں جہاں 1 لکھا ہوا ہے یہاں ہم زاویہ 3 لکھ سکتے ہیں. تو ہم دوبارہ اس مساوات کو لکھیں گے کہ ایم اینگل 5 از اکول ٹو میجرمنٹ آف اینگل. جہاں یہ 1 ہے، چونکہ 1 3 کے برابر ہے تو اس 1 کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے 3، جمع یہاں 3 لکھ لیا، یہاں پہلے ہی 3 ہے تو یہ بھی دوبارہ لکھ دیں گے میجرمنٹ آف اینگل 3. تو اسٹوڈنٹ اس طرح اگر ہم ان کو دونوں کو ایڈ کریں تو یہ برابر کس کے آ جائے گا؟ یہ آئے گا 2 میجرمنٹ آف اینگل 3. تو اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ مساوات نمبر 5 بن گئی کہ میجرمنٹ آف اینگل 5 جو ہے وہ 2 میجرمنٹ آف اینگل 3، یعنی کہ 1 اینگل 3 اور 1 اینگل 3، 2 اینگل 3 ہو گئے، 2 پیمائشیں اکٹھی ہو گئیں. تو اسی طرح بالکل ہم مساوات نمبر 2 اور 4 کی روح سے 2 اور 4 کی روح سے 2 کیا کہتی ہے؟ 2 کہتی ہے کہ 2 4 کے برابر ہے، اور مساوات 4 کہتی ہے کہ میجرمنٹ آف اینگل 6 برابر ہے میجرمنٹ آف اینگل 2، کہ میجر ویلیو آف اینگل 2 دوسرا زاویہ جو ہے یہاں پہ یہ کس کے برابر ہے؟ یہ چوتھے کے برابر ہے. تو ہم دوسرے کی جگہ پر کیا لکھ سکتے ہیں؟ 4. تو ہم لکھیں گے میجرمنٹ آف اینگل 4 پلس، یعنی کہ 4 والا زاویہ اور یہ جو میجرمنٹ آف اینگل 4، تو یہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا. تو اسٹوڈنٹ یہ کیا بنے گا؟ میجرمنٹ آف اینگل 6 از اکول ٹو 2 میجرمنٹ آف اینگل 4، یعنی کہ 1 میجرمنٹ آف اینگل اینڈ 1 اینڈ 1 2 ہو گیا، یعنی کہ یہ ڈبل ہو گیا، میجرمنٹ آف اینگل 4 ڈبل ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ اس کو آپ مساوات نمبر 6 لکھ دیں گے. اب اسٹوڈنٹ بات رہ گئی ہے پیچھے ان کو جمع کرنے کی، کہ اگر کیونکہ ہمارے پاس یہ جو محصور زاویہ ہے وہ 3 اور 4 سے مل کر بنتا ہے، اور جو مرکزی زاویہ ہے وہ 5 اور 6 سے مل کر بنتا ہے. بنیادی طور پر یہ مرکزی زاویہ تھا تو یہ کس سے مل کر بنا ہے؟ 5 اور 6 سے مل کر بنا ہے، جبکہ وہ بی والا تھے. تو ہم نے 5 اور 6 اگر مرکزی زاویہ پورا لینا ہے تو ان دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہے مساوات نمبر 5 میں 5 ہے، مساوات نمبر 6 میں 6 ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے جی 5 اور 6 کو جمع کرنے سے، تو ہم لکھیں گے جی 5 اور جو مساوات نمبر 6 کو کیا کر لو جی جمع کرنے سے کیا حاصل ہوگا جی؟ جمع کرنے سے ہم یہاں لکھیں گے میجرمنٹ آف اینگل 5 پلس میجرمنٹ آف اینگل 6، یہ کس کے برابر ہو جائے گا؟ یہ اسٹوڈنٹس برابر ہوگا میجرمنٹ آف اینگل 5 برابر ہے 2 میجرمنٹ آف اینگل 3 جمع میجرمنٹ آف اینگل 6 کس کے برابر ہے؟ یہ برابر ہے 2 میجرمنٹ آف اینگل 4 کے. اسٹوڈنٹس یہ ہمیں حاصل ہوا کہ یہ میجرمنٹ آف اینگل 5 اور 6 ہے، یہ برابر ہے ڈبل کر دو کہ میجرمنٹ آف اینگل 3 اور میجرمنٹ آف اینگل 4 کے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ آپ اگر اس میں سے کامن لیں تو ہم لکھ سکتے ہیں دوبارہ پھر کہ ہمارے پاس میجرمنٹ آف اینگل 5 پلس میجرمنٹ آف اینگل 6 برابر ہے 2 کو آپ کامن لے لیں، اندر آئے گا میجرمنٹ آف اینگل 3 جمع میجرمنٹ آف اینگل 4. اسٹوڈنٹس یہ اس طرح ہمارے پاس یہ اس کے برابر آ جائے گا کہ ان دونوں میں 2 اس میں بھی ہے، اس میں 2 مشترک لے لیا، اس کے پاس بچا اینگل 3 اور اس کے پاس بچا اینگل 4. یہ اینگل ہے 2 نہیں ہے، یہ اینگل کی مثال اینگل لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ والا. اچھا اسٹوڈنٹ اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ 5 اور 6 مل کر یہ 5 اور 6 مل کر مرکزی زاویہ بنا رہے ہیں جو AOC ہے. بنیادی طور پر اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ AOC بنتا ہے، تو ہم لکھیں گے میجرمنٹ آف اینگل، یہ بنتا ہے AOC، یعنی کہ 5 اور 6 مل کر بناتے ہیں AOC، اور 3 اور 4 مل کر بناتے ہیں ABC. یہ دیکھنا یہ زاویہ AB یہ والا زاویہ ملتا ہے
یہ والا زاویہ بنتا ہے جو اے بی سی پر بی پوائنٹ پر تھا زاویہ اے بی سی، اور یہ 3 اور 4 کو ملانے سے بنتا ہے ٹوٹل. تو یہ 3 ادھر اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہ 3 اور 4، یہ 3 اور 4 مل گیا تو یہ کون سا اے بی سی بن گیا، اور 2 ساتھ ویسے ہی آ گیا. 2 لکھیں گے اور آگے ہم لکھیں گے میجرمنٹ آف اینگل اے بی سی. اسٹوڈنٹ یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. اگر ہم یہاں لکھیں گے شکل کے مطابق، ہم نے اس کو ثابت کر دیا ہے شکل کے مطابق. تو اسٹوڈنٹ یہی ہمارا مطلوب تھا کہ میجرمنٹ آف اینگل اے او سی برابر 2 میجرمنٹ آف اینگل اے بی سی، اس کا ڈبل ہو جائے گا. اس طرح ہمارا اسٹوڈنٹس یہ جو آج کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 1 والا وہ مکمل ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے اور کس طرح آپ کو سمجھایا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. شکریہ.